بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کا ٹاپک ہے عظیم باپ کی عظیم بیٹی۔ تو آئیے بیان سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شاہ کرمانی نے اس قدر عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی شہزادی کی پرورش سے غفلت اختیار نہ فرمائی، بلکہ اسے دنیا کی چکا چوند سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ رضائے خداوندی پر ہر حال میں صابر و شاکر رہنے کی مدنی سوچ بھی عطا فرمائی۔ لہٰذا یاد رکھیے، اولاد کی پرورش میں جہاں ماں کا بڑا کردار ہے، وہاں باپ بھی ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص بیٹی کے معاملے میں باپ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قبل از اسلام عورت کی حیثیت۔ اسلام سے قبل اگر دنیا کے مختلف معاشرہ میں عورت کی حیثیت دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتیں مردوں کی محکوم تھیں۔ مرد خواہ باپ ہوتا یا شوہر، بیٹا ہوتا یا بھائی، ان سے چاہے جیسا سلوک کرتا۔ عورتوں کی حیثیت بس ایک خدمتگار کی سی تھی۔ کہیں ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تو کہیں وراثت میں دیگر مال و اسباب کی طرح ان کا بھی بٹوارا ہوتا، کہیں انہیں شوہر کی موت کے ساتھ اس کی چتا، لکڑیوں کا وہ ڈھیر جس پر ہندو اپنے مردہ کو جلاتے ہیں، میں زندہ جل کر ستی ہونے پڑتا، یعنی بیوہ کو مردہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تو کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے باعث عار شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور غور کرتا رہتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے۔ آیا ذلت برداشت کر کے اپنی بیٹی کی پرورش کرے یا عار سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے، جیسا کہ پارہ 14 میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں کئی قبیح اور سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں جنہیں لوگ بڑے فخر سے انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر غمزدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے فخر کرتے تھے۔ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار ربیعہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور وہ ربیعہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے۔ اس نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا تو اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلے کی ایسی رسوائی نہ ہو۔ پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ مقبولیت اختیار کرتا گیا۔